ہاں جی، کیا مشکل لگتا ہے؟ کیا مشکل لگتا ہے؟ عمل کرنا مشکل لگتا ہے. کس چیز کا عمل؟ چلے آپ مجھے بتا دیں کوئی چیز جو بھی آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے. اچھا، کور کرنا. اوکے. اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دیکھیں، آپ لوگ یہ سوچو کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے یا منگنی ہوتی ہے، تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے، یا جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز وہ کریں جو اس کو پسند ہے. ہم کپڑوں کا کلر وہ پہننا چاہتے ہیں، ہم تیار ویسے ہونا چاہتے ہیں، ہر چیز. اچھا، ان کو یہ کھانا پسند ہے، ان کو یہ کپڑے پسند ہے، ان کو یہ کلر پسند ہے، کرتے ہیں نا. تو ہماری اپنی پسند بیسیکلی ختم ہو جاتی ہے، ہم انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم چیز آپ اس میں اپلائی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگے، اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی نا، اس کو سب کچھ ہی عطا ہو جاتا ہے. دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ مجھے اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا کر دے. واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی، اے اللہ مجھے اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ عطا کر دے. واقطع انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ میرے سے دنیا کی جو حاجت ہے نا وہ مجھ سے دور کر دے اپنی ملاقات کے شوق کے عوض. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ، اور جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا قرار اس دنیا میں رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِن عِبَادَتِكَ، تو میرا قرار اپنی عبادت میں رکھنا. تو جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی نا، اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پھر بندہ سارا وقت ایک ہی بات کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. تو اللہ سے اس کی محبت مانگے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا ایک خوبصورت سا گھر ہو جس کو وہ اون کرتا ہو. اور آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ جنت میں ہمارے لیے گھر ہے جس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے 4800 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہے، اگر ہم اس بات سے بیک آف ہو جائیں کہ میرے لیے تو جنت میں گھر بنے گا تو کوئی بات نہیں، کہ اکثر تانا پڑتا ہے. دیکھا میں نے کہا تھا نا، اگر سچی ہوتی تو بات پہ قائم رہتی. اس وقت آپ یہ سوچا کرے کہ میرے لیے تو اتنا بڑا اجر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو سچا ہے. کبھی کو ورکرز کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی نند بھابھی کی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی سسرال میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر میں حق پہ ہوتے ہوئے بھی بیک آف ہوتی ہوں تو میرے لیے جنت میں ایک گھر ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں جنت کے درمیان میں گھر بنانے کا اس شخص کے لیے جس نے کبھی مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جھوٹ بولنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے منہ سے اتنی بو آتی ہے جو صرف فرشتے سونگھ سکتے ہیں، اور وہ اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں، یعنی اس پہ رحمتیں برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین مقام پر گھر بنانے کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کریں. یہ لیڈیز کا گروپ ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ بیچ میں نہیں ایڈ ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی گروپ ہے جیسے اس میں کوئی لیڈیز کویسچن پوچھتی ہیں تو ول ریکویسٹ یو ناٹ ٹو آنسر دیم، کیونکہ وہ بھی لیڈیز کا ہی گروپ ہے. آپ نے پروگرام دیکھنا ہے، اٹ ہیز نو پرابلم، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو کورس ہم لوگ کروا رہے ہیں وہ صرف لیڈیز کا ہے. اس کے علاوہ
ایک اور بات کا میں جو چھوٹا اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ اسی طرح سے ریکارڈ کر کے دیں، تو آئی ٹاک ٹو تحریم، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہم سنت بھول چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں ویڈیوز ریکارڈ کر کے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. اور میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ احادیث کا ایک علیحدہ سے سٹارٹ کریں کہ ایک ایک حدیث کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے. آج صبح ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج تھا، آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو جسٹ فار دا موٹیویشن، کہ جب ہم کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مشکل لگتی ہے، اسپیشلی حفظ نیا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے آیات کو یاد کرنا، اسپیشلی جب وہ گھر ہے، بچے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری میموری ود سے نہیں رہتی ہے. تو آپ کی موٹیویشن کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا کہ مجھے حفظ گروپ میں نے 2 ویک سے اپنا لیسن نہیں سنایا. دا ریزن اس کے میرے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے، اور میرے 3 بیٹیاں ہیں جن کا میں دیکھ رہی ہوں. آئی ایم ویری ڈپریسڈ. لیکن پلیز آپ مجھے گروپ سے نہیں نکالیے گا، کیونکہ انشاءاللہ کچھ دن کے بعد میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو لیسن سناؤں گی یاد کر کے. مجھے اتنا پیار اس پہ آیا، اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وہ اس وقت زندگی کے کس سٹیج سے گزر رہی ہیں، لیکن اس کو یہ کلاس نہیں چھوڑنی ہے، اس کو اپنا سبق یاد کرنا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے پہ چلنا ہے. اور اسی سے میں ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میری فیوریٹ حدیث ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ بہت مشکل آ جاتی ہے کسی چیز کے لیے، تو پھر ہمیں کوئی موٹیویشن ایسی ملتی ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گی کہ ایک ابن قیس جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں ان کے ساتھ، ابو دردہ کے ساتھ، اور دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے اور آ کے ان کو کہتا ہے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور میں صرف، میری کوئی حاجت اور نہیں ہے، میں صرف ابو دردہ سے ملنے آیا ہوں اور میں ان سے وہ ایک حدیث سننے آیا ہوں. آپ دیکھیے کہاں مدینہ، کہاں پہ دمشق، اور 700 میل آلموسٹ سفر بنتا ہے. اور اس زمانے میں سفر کس پہ ہوتے تھے؟ اونٹ پہ سفر کرتے تھے. آپ سوچے ذرا وہ راتیں، اگر آپ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، آپ نے وہاں کے پہاڑ دیکھے، وہاں کی اپنے موسم دیکھے کہ کس طرح کے، اور کہاں پہ اونٹوں کے سفر کرتے کرتے وہ مدینہ سے دمشق گئے. اور ابو دردہ سے مل کے انہوں نے کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو براہ راست حدیث سن کے وہ بیان کرتے ہیں، تو میں آپ سے وہ حدیث لینے آیا ہوں. اب دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گھر میں بیٹھے اپنی اتنی آسانیوں کے ساتھ ہم اتنا لمبا لیکچر نہیں سنتے، آپ چھوٹا بتا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ٹائم نہیں ہے. کہاں سے لوگ جاتے تھے اور کس طرح سے وہ ایک ایک حدیث کو انہوں نے اکٹھا کیا. تو انہوں نے ابو دردہ سے جب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام آدمی پر. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ دونوں ہی اچھا کام کریں. عالم کون ہوتا ہے؟ جو فرائض پورے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم لیتا ہے، پہلے سیکھتا ہے ڈیفینیٹلی، پھر وہ ڈیلیور کرتا ہے نا. کیونکہ اس کے لیے جب اس نے ڈیلیور کرنا ہے تو آف کورس وہ ایک دم سے تو کتاب کھولتا ہے، قرآن کھولتا ہے، حدیث کھولتا ہے تو بیان نہیں کر سکتا. اس کو پوری اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے چیزوں کو، پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. اور عابد کون ہے؟ جو فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں بزی ہے کہ اپنی عبادت کرتا ہے. دونوں اچھا کام رہے ہیں، دونوں کو اجر ہے، لیکن it's just the difference between درجات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عالم کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام آدمی پر. سبحان اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کے لیے اور طالب علم کے لیے، وہ انسان جو علم کے طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ ایسے ہے، اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ گہرے سمندروں میں جو مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. آپ ذرا دیکھیے، ہمیں اگر کوئی سارا دن بٹھا دے کہ آج ہم نے صرف استغفار کرنی ہے، کتنی تسبیحیں کر لیں گے؟ 1000 تسبیح کر لیں گے، 2000 تسبیح کر لیں گے، 3000 تسبیح کر لیں گے.
آپ یہ دیکھیے کہ پوری کائنات اس انسان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کا علم لینے نکلتا ہے، علم دیتا ہے یا لیتا ہے، دونوں کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ پوری کائنات اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اب میں انشاءاللہ یہ والی حدیث جسٹ دس حدیث میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجوں گی، تاکہ یہ لائک اے موٹیویشن، جب آپ کا ذرا تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ او بڑا مشکل ہو گیا، یہ کیسے کروں وہ کیسے کروں، تو آپ یہ حدیث سن لیا کیجیے، تاکہ اگلا دن پھر آپ کا اور ہمت والا ہوتا ہے۔ میری عادت شروع سے میں یہ کرتی تھی کہ کبھی ہوتا تھا کہ اگلے دن کام بہت زیادہ، تو میں موٹیویشنل لیکچرز جو ہوتے ہیں، جو دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، جب میں وہ سنتی تھی تو اگلے دن میں پوری طرح سے تیار ہوتی تھی کہ آج میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان وقت میں بھی برکتیں ڈال دیتے ہیں الحمدللہ۔ وہ اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر مزے سے وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، اس لیے کبھی ہمت نہیں ہاریے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جو طالب علم ہے نا، کبھی ان کو مریل نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بڑا مشکل ہے، سبق یاد کرے تھے، ٹیسٹ دے رہے تھے، اب تو پھر وہ لیکچر آ گیا تو گھر کا بھی کام۔ ایسے اگر کریں گے نا تو دوسرے بھی ہمت چھوڑ دیں گے۔ جس نے آنا ہوتا ہے نا کلاس میں، وہ کہتا لو یہ تو بڑا مشکل ہے، میں نہیں آ رہا۔ جو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، جو طالب علم ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ حشاش بشاش سارا وقت مسکراتے ہنستے، اور دوسروں کو کہ میری تو زندگی بدل گئی ہے جب سے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو لینا شروع کیا، تاکہ اگلے موٹیویٹ ہو جائیں اور آپ کا یہ دعویٰ کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اب کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 42 میں، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم لاسٹ پروگرام میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ رشوت لیتے تھے، کیسے آیات کو بدل دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب آتے تھے ان کی بات سنتے تھے تو کیسے ان کی باتوں کو بدل دیتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کہ اب تم ایسا نہ کرنا، جب تم کسی محفل میں جاتے ہو، وہ محفل کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ وہاں پہ کوئی بات سنی، اٹس ناٹ اونلی دین کی بات، ساری باتیں۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی آپ کی دوست ہے، آپ کو کوئی راز کی بات اپنی بتا رہی ہے، اگر آپ وہ کسی کو بتا دیتے ہو تو آپ اس کا راز فاش کر دیتے ہو، یہ گناہ ہے۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا ہم نے ایکچولی کیا کر دیا کہ قرآن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا نا دین کو، کہ جی نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہمارا دین ہے، اور اس کے بعد جب ہم اپنی ریگولر زندگی میں جاتے ہیں تو پھر ہماری جو مرضی آئے وہ ہم کریں گے، ہم نے کسی کی بات تو سننی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف دین کے بارے میں پوچھ لینا، باقی تو کلچر ہے ہمارا، اس میں دین کا کیا کام ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم جب ہندوستان میں رہے، ہم انڈین کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ہم نے ان کا کلچر بھی اپنے ساتھ ملا دیا۔ پھر ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری شادیاں دیکھیے، ہمارا جینا مرنا دیکھیے، ہماری خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ میں کتنی زیادہ چیزیں ایسی شامل ہوگی جو ان کے اندر تھی، اور ہم نے ان کو اپنے دین کا حصہ اس طرح سے ہم نے سوچا کہ نہیں دین تو علیحدہ سے ہے، یہ سارا کلچر ہے اور اس میں دین کا کیا کام ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آج دیکھیں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو ایکسپلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو چلتا پھرتا قرآن تھی کہ ان کی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی فوت نہیں ہوا تھا، کوئی خوشیاں نہیں آئی تھیں، کوئی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، کوئی وکٹری نہیں ہوئی تھی۔ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو تم کو کیا ریئیکشن کرنا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو کتنے لوگ مدینہ میں آئے تھے، کتنے سے لوگ تھے، مشکل سے 100 سے کچھ تھوڑے سے زیادہ لوگ تھے جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ 8 سال کے اندر واپس جا کے مکہ فتح کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے کہ کس طرح سے ہم نے زندگیوں کے، ہم نے فیصلے کیسے کرنے اپنی زندگیوں کے، ہماری خوشیاں کیسے سیلیبریٹ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا تھا کہ فتح کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ جوک بے جوک داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سٹیج بنانا ہے، پھر میلہ لگانا ہے، پھر ڈانسز کرنے ہیں۔ کیا کہا تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرو جس نے تم کو یہ وکٹری دی ہے. سب طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں بتا دیا کہ ان معاملات میں تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنا دے, آمین ثم آمین. ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 42, سماعون للکاذبی, کہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو. یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ وہ جھوٹ کو سننے والے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور آ کے جو کچھ وہ سنتے تھے ان کو جا کے اپنے علماء کو بتاتے تھے, یا دوسرے لوگوں کو جنہوں جا کے بتاتے تھے, جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے. یہاں پہ حق بات سنتے تھے لیکن اس میں جھوٹ مکس کر کے پھر جا کے دوسروں کو سنا دیتے, تو وہ اصل بات کو جھوٹ پہ غالب کر دیتے تھے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی محفل میں کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ جھوٹ بات اگلوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں. اکالونا, وہ بہت زیادہ کھانے والے ہیں, للسختی, سو حرام مال کو, رشوت کھانے والے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو یوں نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں ہے کہ آج پاکستان میں کوئی کام اگر ہم کرانے جائیں تو رشوت کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ آپ دیکھیے ہر محکمہ, آپ عدالت سے لے کے اسکول میں دیکھیں, داخلے سے لے کے اپنے عام لیول کا بھی کوئی کام کرانا ہے, آپ دیکھیں ٹریفک میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر آپ کا چلان ہو رہا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے انسان وہاں پہ دیکھیے کہ رشوت عام ہے. اب اتنی نارم ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو گئی کہ وہ گناہ میں گناہ ہی نہیں لگتے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کتنی سخت بات کہتے ہیں کہ وہ رشوت کھانے والے تھے بہت زیادہ. کس طرح سے کھاتے تھے؟ دیکھیں رشوت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے. رشوت کس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا کوئی کام کرا دیا, اس نے آپ کو گفٹ بھیج دیا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, یہ رشوت ہے. اب ایک صحابی تھے, انہوں نے کسی کا حق دلوانے کے لیے سفارش کی. اب جیسے اس کا کام ہو گیا تو انہوں نے ان کو ایک باندی جو سے لانڈی ہوتی ہے وہ ان کو انعام کے لیے بھیجی, تو ان کو اتنا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسے کرنے والے ہو تو میں کبھی تمہارا کام نہیں کراتا اور آئندہ میں تمہارا کبھی کام نہیں کراؤں گا. دیکھیے اگر شروع سے کسی کو روک دیا جائے تو نیکسٹ ٹائم کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی ایسے کرنے کی. اب اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی ڈفرینٹ فارم ہے نا, کہ اگر کسی کا کوئی کام کرا دے, کسی کے بچے کو داخلہ دلوا دیا تو کسی نے آپ کو کوئی گفٹ بھیج دیا. اب گفٹ دینے کی بھی ڈفرینٹ شکلیں. آج کل تو اتنے بڑے بڑے گفٹ ہوتے ہیں کہ کسی کو زمین گفٹ میں کر دیا, کسی کو گھر گفٹ میں کر دیا, کسی کو گاڑی بھیج دی, کسی کو اگر دوسری طرح سے تو آم کے ٹوکرے بھیج دیے. کس طرح سے رشوت کے طریقے ہیں نا, آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں. اور ہمیں تو اتنی نارملی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سنتے اچھا اس نے تو ایسے کیا تھا تو وہ اچھا. اب ٹریفک میں دیکھیں کہ جب آپ کو چلان کوئی کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ. آپ کتنی دفعہ یہ تو ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور کس طرح سے اپنی جان چھڑا کے وہ بھاگ جاتے ہیں. عدالتیں دیکھیں ہماری آج کل کیا ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ہمیں. اور حضرت علی نے کہا تھا کہ سخت جو ہے اس کو رشوت کو کہتے ہیں. اور سخت کا اگر آپ مطلب دیکھتے ہیں, معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جڑ سے کاٹ دینا. اور جڑ سے کاٹنا جیسے عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو گنجا جیسے کہتے ہیں نا, جو سارے بال اپنے کٹوا دیتے ہیں, تو ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ سخت اس میں یوز کرتے تھے لفظ. اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کو مونڈ دیتا ہے, دین کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے جو رشوت لیتے ہیں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ, پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ, تو فیصلہ کرے ان کے درمیان, اَوْ عَارِضْ عَنْهُمْ, یا پھر بے شک آپ ان سے اعراض کر لیجئے. وَإِن تُرِدْ, اور اگر آپ اعراض کریں گے, انہم ان سے, فلم یا درو کا, تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو, شیئا کچھ بھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ فیصلہ کریں, اگر آپ نے نہیں کرنا تو یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, کیونکہ نقصان اور فائدے کی ذمہ داری جو ہے, جو کرنے کا حق ہے, وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے نا, کسی انسان کے پاس نہیں ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ, اور اگر فیصلہ کرے آپ, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ, تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان, بالقسط, انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ان اللہ, کہ بے شک اللہ, یحبو, پسند کرتا ہے, المقسطین, انصاف کرنے والوں کو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فیصلہ جب بھی کرو تو انصاف کے ساتھ کرو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف ہی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم اپنی زندگیوں میں کوئی فیصلہ کریں تو ہم انصاف کا فیصلہ کریں. اب دیکھیے فیصلے کیا صرف عدالتوں میں ہوتے ہیں؟
فیصلے عدالتوں میں تو ہوتے ہیں. اب ہم اس آیت کو اپنے اوپر کیسے لیں کہ ہمارے گھروں میں ہم فیصلے نہیں کرتے؟ دیکھیے ہم نے سنتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نا. تو عورت کے ایکچولی پورا گھر کون چلا رہی ہوتی ہے، گھر کے فیصلے کون کروا رہی ہوتی ہے؟ یہ عورت کرواتی ہے. اور اگر عورت سمجھدار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے تاکہ ہم بہترین فیصلے کر سکیں، اور فیصلے ہم اپنی مرضی کے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، احکامات دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرے. دیکھیے ہمارے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹی میں فیصلہ ہے کرنا. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ماں میں اور آپ کی بھابھی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور آپ کو کوئی پوچھ لے کہ آپ دیکھو اس میں بتاؤ کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ کی دو دوستوں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک آپ کی کلوز دوست ہے، ایک آپ کا دور کا جاننے والا ہے ذرا، پھر آپ کس کے لیے فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ آپ کا جاننے والا نہیں، پھر آپ کس کا فیصلہ کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اور کیونکہ انصاف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور آگے دیکھیے کہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ، کہ وہ کس طرح منصف بناتے ہیں آپ کو، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، کہ حالانکہ ان کے پاس تو اپنی تورات ہے، اپنی ان کے پاس کتاب ہے، فیہا، اس میں حکم اللہ، کہ اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. تورات میں دیکھیے ایک بات یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ تورات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر وہ قرآن نے منسوخ نہیں کیے تو ہم وہ بھی احکامات اسی طرح سے ہم پہ نازل ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو مانتے ہیں جیسے تورات کے حامل، جو تورات رکھنے والے اہل کتاب مانتے ہیں، انلیس کہ قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا. اب یہاں پہ وہ کیا تھا، جو زنا کے بارے میں کیس آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا رجم کرنے کا، تو وہ تورات کے مطابق ہی فیصلہ دیا تھا نا، اور اسی کا حکم تھا یہ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے تو ان کے پاس تو اپنی کتاب ہے تورات، وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں جبکہ اس میں اللہ کا حکم ہے؟ ثم، پھر یتولون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد کہ پہلے تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تو آپ کو نبی ہی نہیں مانتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کرانے آتے ہیں؟ اور جب فیصلہ کر دیتے ہیں آپ تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں. ہوا کیا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا فیصلہ آیا کہ زنا کا کیس آیا تھا، کیونکہ ان کی کتاب میں تو یہ حکم تھا زنا کا کہ وہ ان کو رجم کرنے کا، تو ان کو یہ تھا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یہ اگر کوئی آسان فیصلہ کر دیں گے تو ہم ان کو مان لیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ہم نہیں ان کا فیصلہ مانتے. اس زمانے میں انہوں نے رجم کی آیت کو بھی بدل دیا تھا. ہوا کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، یا اس کا بچہ تھا، شہزادہ تھا، جو روایت میں ملتا ہے، اس سے کیا ہوا تھا کہ زنا کا کیس آیا کہ اس کو رجم کی سزا جیسے انہوں نے سنانی تھی. اب کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے انہوں نے اتنی رشوت دی کہ انہوں نے اس فیصلے کو اس طرح سے بدل دیا کہ ہلکی مار مار کے تو اس کو اس کی سزا بس اتنی سے رکھ رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ اسی زمانے میں ایک غریب بندہ تھا، اس سے بھی یہ گناہ ہو گیا. اب جب اس سے گناہ ہوا تو عدالت میں فیصلہ گیا، انہوں نے رجم کی سزا سنائی. انہوں نے یہ کہا کہ رجم کی سزا اگر اس کو دے، سارے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو آپ رجم کی سزا دیتے ہیں تو پھر ابھی وہ بچہ جس سے بادشاہ کا جو بیٹا تھا شہزادہ، ابھی وہ زندہ ہے، پہلے آپ اس کو سزا دیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا، سب نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلے کے بارے میں فتویٰ ہی نیا نکال دیا کہ اب رجم کی آیت جو ہے اس کو چھوڑ کے، تو اب یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ہلکی مار ماری جائے گی، اور پھر اس کا منہ کالا کر کے تو اس کو پورے شہر میں پھیرایا جائے گا. اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے جب یہ فیصلہ کرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا بتایا، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے یہ پوچھنے آتے ہیں، اس کے بعد یہ انکار کر دیتے ہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین، ایمان لانے والے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے.
اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا التوراۃ تورات کو فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے و نور اور وہ نور ہے. دیکھیں تورات جو ہے وہ ہدایت گائیڈنس ہے کیونکہ تورات ہے زبور ہے انجیل ہے یہ تمام کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں گائیڈنس ہے و نور اور اس کے اندر روشنی ہے یحکمو بہا کہ فیصلہ کرتے تھے بہا ساتھ اس کے النبیون نبی الذین اسلموا وہ لوگ جو اسلام لائے تھے جو مطیع ہو گئے تھے. اب شروع میں دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ لوگ تو وہ تھے اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین کہ ان کو تو پورے جہانوں پہ فضیلت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب ان کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی بڑی تعریف ہے ادھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کے نبی سارے تھے وہ اسی تورات سے تو فیصلے کرتے تھے. اور فیصلے کن کے لیے کرتے تھے وَلِلَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے وَالرَّبَّانِيُّونَ اور ربانی رب والے بھی وَالْأَخْبَارُ اور علماء جو تھے ان کے وہ بھی اسی تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے بما وجہ اس کے استحفظو کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت جو فیصلے کرتے تھے وہ اپنی تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. اب دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ شروع میں تو سارے اسی طرح سے اپنے دین پہ قائم تھے اور جب سے آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دین تو ایک ہی تھا ایک ہی اسلام تھا نام اس کے فرق تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ربانی جو تھے جو رب والے تھے اور جو ان کے علماء تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ذمہ کیا تھا کہ اس کتاب